کال کاٹی, آپ کے سامنے کیمرہ آن ہے, وتھ کیمرہ آن ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہماری انفارمیشن ان کے پاس کیسے جا رہی ہے, یہ کیسا نظام ہے پاکستان کا؟ نہیں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں, اے ٹی ایم کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہے, چیک کریں. جی جی, اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ ہے 2026, 25, 27, 28, ایسے چیک کریں. ایکسپائری ڈیٹ دی ہے نا ہم نے آپ کو, جی جی, وہ چیک کریں کس ڈیٹ کو ختم ہو رہی ہے. اس نے بولا ہے جی میرے چاچو کے ساتھ یہ اسکیم ہوا ہے, 2 لاکھ کا اسکیم ہوا ہے. ان کے اے ٹی ایم کارڈ, اے ٹی ایم سے جو ہے نا پیسے نکال لیے گئے, 2 لاکھ روپے کی اماؤنٹ. امید کروں گا جتنی محنت میں نے کی ہے یہ اسکیم کو ظاہر کرنے کے لیے, آپ دوستوں کو درخواست کر رہا ہوں, اپیل کر رہا ہوں, اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا. اپنے دوست, اپنے بھائی, اپنے رشتہ دار جو ہیں جتنے بھی ہیں اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ فراڈ آپ کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موبین ولاگ آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے, اور یہ ویڈیو بہت انتہائی ضروری ہے ہر بندے کے لیے. ہر بندے کے لیے اس طرح یہ ضروری ہے کہ یہ بہت بڑا سکیم ہو رہا ہے, یہاں تک کہ صرف 4 ہندسوں سے جو ہے نا وہ آپ کو سب کچھ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ سکیم بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے, میرے ساتھ بھی کم سے کم 1 ہفتے سے یہ گیم چل رہی ہے. پہلے کال آئی ہے, میں نے اسے بتایا یار میں بیزی ہوں تھوڑا, تو بعد میں کال کیجئے گا. تو میں نے ابھی آج پھر کال آئی ہے, میں ریکارڈنگ لگا رہا ہوں, یہ آپ باقاعدگی سے ریکارڈنگ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے سر, ہمیں آپ سے کوئی بھی آپ کی پرمیشن نہیں چاہیے سر. کارڈ جو ہے وہ تو ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے, کم سے کم 10-15 منٹ لگیں گے, تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا. میں آپ کو 10-15 منٹ کے بعد کال کر لیتا ہوں سر. اچھا چلے ٹھیک ہوگا, اوکے. تقریباً 15 منٹ کے بعد کال کروں گا, پلیز آپ نے کال ریسیو کر لیں گے سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا سر, اوکے کوئی بات نہیں. اس کی بیک چیٹ پر ہمارا جو نمبر ہے نا, ہیلپ لائن نمبر, جی جی, اسی ہیلپ لائن سے آپ کو کال آئے گی. انشاءاللہ کارڈ آپ کا اپڈیٹ ہو جائے گا. نیکسٹ ٹائم آپ کو کوئی بھی چارجز نہیں لگیں گے سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا سر, ٹھیک. ویڈیو بینک کال کرنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ, سب کا خیال رکھیے گا سر. اوکے سر, اوکے, اللہ حافظ. تو جناب یہ دیکھیں جی فراڈ ہو رہا ہے. ابھی میں جا رہا ہوں یو بی ایل بینک میں, ان سے پوچھوں گا کہ یہ کیا چکر ہے بھائی جان, میرا کارڈ ایکسپائر کدھر ہو رہا ہے. اور یہ جو کال آتی ہے اسی طرح, اس سے آپ نظر انداز نہیں کرنا, کوئی بھی انفارمیشن آپ نے نہیں دینی ہے. بقایا جو ہے میں خود جا رہا ہوں یو بی ایل بینک میں, اور وہاں سے مزید معلومات لیتا ہوں. اور اس بھائی کی میں نے اسکرین ریکارڈنگ بھی کی ہوئی ہے, اور الگ سے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. تو میں ابھی جاتا ہوں, اور کس نمبر پہ مجھے پہلے بھی کال آئی تھی اس کی بھی میں نے اسکرین ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, آج پھر آئی ہے. تو میں نے کوئی بھی اسی طرح ان کو میں نے انفارمیشن نہیں دی. تو ابھی جا رہا ہوں یو بی ایل بینک میں, وہاں پہ جا کے ان سے پوچھتا ہوں. ریکارڈنگ آپ نے دیکھ لی. ریکارڈنگ دیکھنے کے بعد آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا ڈیٹا ان کے پاس کیسے جا رہا ہے. ہمارا اے ٹی ایم کارڈ نمبر ان کے پاس ہے, نام ان کو پتا ہے ہمارا, جہاں کے ہم انہیں جانتے تک نہیں, ہمارا ڈیٹا ان کے پاس کیسے جاتا ہے. یہ ہوتے ہیں ہیکر. ہیکر اس نے مجھے کیا کہا کہ مجھے جو ہے نا ایکسپائری ڈیٹ, اے ٹی ایم کارڈ کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ صرف مجھے بتا دے, بس اور کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ کا کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے, اگر آپ اسے رینیو نہ کروائیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کاٹ دیے جائیں گے. وہ دھمکی بھی دے رہا ہے. ہم جو ہے نا ڈراوے سے اس سے اے ٹی ایم کارڈ نمبر ایکسپائری ڈیٹ جائے وہ بتا دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ لاگ ان کر دیتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کاٹ لی جاتی ہے. تو یہی سسٹم ہوا. تو میں یو بی ایل والوں کے پاس بھی گیا ہوں اسی سلسلے میں کہ مجھے بتائیں جناب یہ ہمارا ڈیٹا ان کے پاس کیسے گیا. ہمارا سب کچھ ہے, ہمارا اے ٹی ایم کارڈ نمبر ان کو پتا ہے, ہمارا نام ان کو پتا ہے, ہر چیز انہیں پتا ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ہمارا ڈیٹا ان کے پاس کیسے گیا. وہ جی کہتے ہیں جی آئی ڈونٹ نو, بس مجھے نہیں پتا کہ یہ ہمارا ڈیٹا کیسے گیا. بھائی جان آپ کو نہیں پتا ہے. تو پھر میں ویڈیو بنا رہا تھا, مجھے انہوں نے روک لیا. ویڈیو دیکھیں جناب. اٹھا لیا کارڈ, میرے پاس یہ پڑا ہوا. کارڈ کی بیک سائڈ پہ ہمارا متعلقہ ہیلپ لائن نمبر. تو ویڈیو انہوں نے روک لی. وہ کہتے جی الاؤ نہیں ہے یہاں پہ بینک میں. اچھا پھر میں نے کہا جی آپ سائڈ پہ آ جائیں, بینک سے باہر آ جائیں, مجھے انفارمیشن چاہیے. کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا جی ہیکر ہیں. مجھے تو پتا ہے ہیکر ہیں, میں نے پبلک کو دکھانا ہے ہیکر ہیں, اسکیم ہو رہا ہے, آپ بچیں. کہتے جی ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے, بینکوں پہ ارد گرد دیکھیں, یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا آپ جس اسکیم سے الرٹ رہیں.
اور अनपढ़ बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है? बहुत से लोगों के साथ हो चुका है, और मैं नाम नहीं लेना चाहता। उस भाई ने मुझे बताया जी, वो बैंक का स्टाफ ही था। बहुत शुक्रिया उसका, और माजरत भी कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो माइंड ना कीजिएगा। उसने बोला है जी मेरे चाचू के साथ ये स्कैम हुआ, 2 लाख का स्कैम हुआ। उनके एटीएम से जो है ना पैसे निकाल लिए गए, 2 लाख रुपए की अमाउंट। गरीब बंदे। अभी ये देखें जी, कॉल आ रही है, उसी बंदे की है, ठीक है। मैं कॉल उठाने जा रहा हूँ, वो मुझसे पूछेगा क्या सिलसिला है, ठीक है। तो मैं अभी कॉल पे हूँ, आप दोस्तों को भी बताऊंगा, फिर मैं उससे पूछूंगा कि मुझे पता है भाई, मुझे ये बता कि तुम्हारे पास हमारा डेटा कैसे गया है, ठीक है। अभी सुनिएगा। हेलो, जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, मैं तो घर पहुंच आया हूँ। जी जी। जी जी। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? अभी सर आप अपना एटीएम कार्ड सबसे पहले अपने हाथ में उठा लें। अच्छा कार्ड की अच्छा, मुझे सर थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। मैंने तकरीबन ये 1 साल ही हुआ है कि एक 1.5 साल हुआ है एटीएम कार्ड बने हुए। जी तो जी ये एक्सपायर भी हो जाता है, मतलब जी जी। एक्सपायर वो शनाख्ती कार्ड की डेट नहीं होती? नहीं नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, एटीएम कार्ड आपके हाथ में है, चेक करें। जी जी। इसके ऊपर एक्सपायरी डेट है 2026, 25, 27, 28, ऐसे चेक करें। एक्सपायरी डेट दी है ना हमने आपको, जी जी। वो चेक करें किस डेट को खत्म हो रही है। नहीं, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। वो जब मैंने बनवाया था तो उन्होंने इस तरह का कुछ भी हमें नहीं बताया। वो कहते थे जो भी मसला हो तो आप बैंक में आके जो है ना वो मतलब एटीएम कार्ड भी हम उन्हीं से वो पैसे डालते थे पहले 1000 रुपए, तो फिर वो एटीएम कार्ड बना के पहले वो चेक बुक देते थे हमें। बिल्कुल वो तो कार्ड वो की फीस दोबारा जो है वो 1000 रुपए इसकी वो अमाउंट होती थी, वो जो टैक्स होता था वो मेरे ख्याल से उसमें भी कम से कम 100 रुपए काटते थे वो। तो बकाया 900 अमाउंट जो है वो कार्ड के अंदर ही रहती है। बिल्कुल। जी जी। अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कार्ड अभी आपका है, जो आपके 1 साल के टैक्स कटे हैं ना, मैं आपको वही बता रहा था अच्छा। कि एटीएम कार्ड की जो फीस आपकी कटी है, जो पेमेंट निकलवाने पर एक्स्ट्रा टैक्स कटते हैं, जी जी। ये 1 साल की जो भी आपकी कटे हैं वो अभी आपके अकाउंट में जमा होंगे, और उस पेमेंट का आपको मैसेज भी आ जाएगा सर। मतलब कि अभी जो मैं एटीएम से पैसे निकालूंगा वो जो टैक्स होते हैं वो काटे जाते हैं, मतलब किसी भी मैं एटीएम से निकालता हूँ तो वो टैक्स नहीं काटे जाएंगे? हाँ, वो टैक्स आपके बिल्कुल से भी नहीं डेबिट किए जाएंगे। जो टैक्स कटे हैं ऑलरेडी आपके जो बैंक ने काट लिए ना सर 1 साल के, अच्छा। वो अभी हम आपको वापसी कर रहे हैं, आपके अकाउंट में जमा कर रहे हैं सर। ठीक। तो अभी आप अपना कार्ड चेक करें, एक्सपायर कब हो रहा है सर। एक्सपायर। जी जी। ठीक हो गया। तो अच्छा सर, माजरत से मुझे ये बताइएगा, मैंने जो है ना आपकी सारी इंफॉर्मेशन ली है, और मुझे ये बताएं कि आपके पास हमारा डेटा कैसे जाता है? सर ये बैंक के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना सर, 0317 वाला। जी जी। तो बैंक को आपकी पूरी डिटेल सर मालूम होती है, जी जी। और आपको मैंने हेल्पलाइन से कॉल की है सर। कार्ड की बैक साइड पर यूबीएल का नंबर भी हमने दे रखा है, जी जी। और जान मत कीजिए आप। अच्छा। तो अब कार्ड चेक करें, एक्सपायर कब हो रहा है सर प्लीज एटीएम कार्ड। सर मैं असल में ये इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, मुझे जो है ना सबसे बड़ा मसला ये कुछ स्कैम ना हो जाए हमारे साथ, क्योंकि बैंक वाले वो कहते हैं कि आपको जो है ना हम खुद ही कॉल करते हैं, उसके अलावा कोई भी कॉल नहीं करता। मेरी आप 1 मिनट बात सुनेंगे सर। जी जी। बैंक आपको मना करता है कि कभी भी अपनी जाती मालूमात नहीं देनी है। जाती मालूमात ये होती है कि एटीएम कार्ड का पिन कोड आपने किसी के आगे शेयर नहीं करना है सर। सही हो गया। ठीक है ना सर। अच्छा ठीक, मतलब सही हो गया। जी जी, आप फरमाएं। नहीं, वो ये भी कहते हैं कि मतलब कोई भी डिटेल आपने नहीं देनी है। जी जी।
تو یہ میں سر میں آپ کو بتا اگر میں یہ میں نے جہاں پہ اکاؤنٹ بنوایا تھا وہ میرے علاقے میں یہ برانچ، تو وہاں پہ بھی جا کے جو کریں، مثال کے طور آپ جو کہہ رہے ہیں ایکسپائر ہوا ہے تو وہاں پہ بھی جا کے ہو جاتا ہے یا آپ کو ہی دینی پڑے گی؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ کی متعلقہ برانچ ہے نا سر، جی جی، انہوں نے آپ کا رجسٹریشن نمبر ہمیں سینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ آپ کی برانچ کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ آپ کی برانچ کا یہ نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ پن کوڈ بناتے ہیں تو آپ نے ہماری اسی ہیلپ لائن پر کال بھی کی ہے سر۔ اچھا، یہ ایشو ہوتا ہے ہیلپ لائن کا، جو آپ کا سگریٹ مسئلہ آپ بتا رہے ہیں ذاتی معلومات، وہ آپ نے 4 ڈیجٹ کا پن کوڈ نہیں شیئر ہمیں کرنا ہے سر۔ ساری یہ جب ہم جو اس میری بات سن، آپ ATM کارڈ اٹھائیں، اس کے اوپر کچھ نمبر ہے، وہ آپ کو پتا ہے یا ہمیں پتا ہے؟ تیسرے بندے کو آپ کی ذاتی معلومات نہیں پتا ہے سر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ ATM کارڈ کی فرنٹ سائڈ پر 4 نمبر ہے، کمپلیٹ 16 نمبر ہے، آپ چیک کر لیں۔ آپ مجھے وہ نمبر بتائیں، کیا نمبر ہے؟ شروع سے جو نمبر سٹارٹ ہوتے ہیں سر، وہ ہوتے ہیں 3 قسم کے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، چیک کر لیں۔ 5403 سے سٹارٹ ہو رہا ہے یا 4214 سے سٹارٹ ہو رہا ہے سر، اچھا، پہلے کھانے کے نمبر جی جی، آپ چیک کر کے بتائیں نا سر۔ سر میں جو ہے نا صاحب، میں خود بینک میں ہی کام کرتا ہوں، اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ فراڈ کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ آپ کو ہماری انفارمیشن کیسے جو ہے ہو گیا بہن دے تیری دیکھا جی، اس نے گالی دی ہے مجھے، ٹھیک ہے، اور آگے سے ہانس بھی رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ابھی دیکھیں دستی اس نے کال کاٹی، آپ کے سامنے کیمرہ آن ہے، وتھ کیمرہ آن ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری انفارمیشن ان کے پاس کیسے جا رہی ہے؟ یہ کیسا نظام ہے پاکستان کا؟ ایک ایکسپائری ڈیٹ سے آپ کا اکاؤنٹ خالی کیا جا رہا ہے، اور بینک سے جب ہم بینک والوں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا اکاؤنٹ کیسے خالی، انفارمیشن ہماری کیسے ان کے پاس جاتی ہے؟ وہ جی کہتے ہیں، سمپل سا وہ جواب دے دیتے ہیں، جی آئی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم نے کہا جی ہمارا علاقہ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اسے نہیں پتا، وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، میں نے تھوڑی سی جو ہے نا ویڈیو بنانی ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو بنانی ہے، مجھے یہ بتائیں ہمارے علاقے کو، ارد گرد کے لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ یہ ایسا سکیم ہوتا ہے، ایسی ایسی چیزیں پوچھتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کا اکاؤنٹ خالی کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس نے بھائی نے کہا جی آپ ہمارے یہاں کیمرہ الاؤ نہیں ہے۔ ہم نے کہا جی آپ باہر آ جائیں، آپ بینک کے اندر نہ ویڈیو بنائیں، باہر آ کے بنائیں۔ اس نے کہا جی بالکل، ہمیں ہمارا جو سٹاف ہے کیا باہر ہے کیا اندر ہے، ہمیں الاؤ ہی نہیں کہ ویڈیو بنائیں۔ ان کے ایڈز تو آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کی اور بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن انفارمیشن کے ریلیٹڈ اور اسکیم کے ریلیٹڈ یہ ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہے تھے۔ امید کروں گا جتنی محنت میں نے کی ہے یہ اسکیم کو ظاہر کرنے کے لیے، آپ دوستوں کو درخواست کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا۔ اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار جو ہیں جتنے بھی ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، یہ فراڈ آپ کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی کال ہے، بینک والوں سے میں نے فل انفارمیشن لی ہے، ان سے میں نے پوچھا ہے کہ جی آپ کس وقت کال کرتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں جی بینک سے کال آتی ہی نہیں آپ کو، بالکل ہم کال نہیں کرتے۔ بینک والوں کا نمبر جو ہے نا ان کے پاس بھی، یہ میں آپ کو نمبر شو کروا دیتا ہوں، یہ دیکھیں جناب، کمپنی والوں کا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جناب، یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے، یہ نمبر ہے ان کے، یہ دیکھیں 001-908 یہ نمبر، اور اس کے بعد یہ اوپر جو 0348893797 یہ دو نمبر ہیں، اور یہ کمپنی کے نمبر پہ بھی کال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ بھی کال کرتے ہیں۔ لہٰذا میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، اتنی محنت کرنے کا مقصد بس یہی ہے کہ آپ جو ہے الرٹ رہیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ مزید سکیم ہونے سے لوگ بچ جائیں۔ امید کروں گا ہر بندہ غریب ہوتا ہے، بہت مشکل سے پیسے جمع کرتا ہے، آپ اس چیز کو شاید جانتے ہوں،
اور امید کروں گا آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے. لائک کریں نہ کریں لیکن شیئر لازمی کریں تاکہ ہر غریب بندے کو پتہ چل جائے یار وہ اسکیم سے بچ جائے. تھینک یو. اللہ حافظ.